امریکی ملٹری چیف نے وینزویلا میں فوجی آپریشن کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ جنرل ڈینکن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا میں آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر کی گئی۔ امریکہ کی زمینی فضائی اور بحری فوج نے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مل کر اس کی تیاری کی۔ ڈینکن نے بتایا کہ CIA NSA سمیت انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعاون سے یہ مشن مکمل کیا گیا۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکہ کی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی آپشن نہیں تھا۔ جنرل ڈینکن نے بتایا کہ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات اس مشن کو انجام دینے کا حکم دیا۔ ہم نے 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے۔ 150 سے زائد بمبار طیارے استعمال کیے گئے۔ اس میں F-22، F-35، F-18، EA-18، EA-2، B-1 بمبار طیارے اور دیگر طیارے شامل تھے۔ فورس نے کاراکاس پہنچ کر وینزویلا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹر کے مطلوبہ ہدف پر پہنچنے کا راستہ بنایا گیا۔ امریکی ملٹری چیف نے وینزویلا میں فوجی آپریشن کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ جنرل ڈینکن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا میں آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر کی گئی۔ امریکہ کی زمینی فضائی اور بحری فوج نے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مل کر اس کی تیاری کی۔ ڈینکن نے بتایا کہ CIA NSA سمیت انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعاون سے یہ مشن مکمل کیا گیا۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکہ کی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی آپشن نہیں تھا۔ جنرل ڈینکن نے بتایا کہ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات اس مشن کو انجام دینے کا حکم دیا۔ ہم نے 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے۔ 150 سے زائد بمبار طیارے استعمال کیے گئے۔ اس میں F-22، F-35، F-18، EA-18، EA-2، B-1 بمبار طیارے اور دیگر طیارے شامل تھے۔ فورس نے کاراکاس پہنچ کر وینزویلا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹر کے مطلوبہ ہدف پر پہنچنے کا راستہ بنایا گیا۔